جہان شاہ کے اس جملے نے آئرہ کے وجود کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر گری ہوئی کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جہان شاہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ یہ نکاح اس کی مجبوری ہے اور اسے آئرہ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی پھیل چکی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جو اس حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ مانا جاتا تھا، اور آئرہ اکثر چھپ کر یہاں آتی تھی اور اس کی چیزوں کو دیکھتی تھی، مگر آج یہی کمرہ اسے کسی جیل کی کوٹری کی طرح لگ رہا تھا، جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، جہاں شاہ خاموشی سے وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ یا سختی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے نیچے سب کے سامنے تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی تھکن اور سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور وہیں کنارے پر بیٹھ گیا۔ آئرہ نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ جہان شاہ نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے آئرہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لمس آئرہ کے لیے کسی انگارے سے کم نہیں تھا۔ اسی لمحے وہ ایسے ہڑبڑا کر اٹھی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے پوری قوت سے جہان شاہ کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ شدید غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، مجھے نفرت ہے آپ سے، بہت شدید نفرت۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، آپ نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ آئرہ لرزتی ہوئی آواز میں چلائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی کو اکٹھا کر لے، مگر وہ جہان شاہ کے سامنے بے بس تھے۔ جہان شاہ نے اس کے جھٹکے پر برا نہیں منایا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا جسے آئرہ نے دھتکارا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آئرہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں آئرہ کہ تمہارے ساتھ واقعی اچھا نہیں ہوا۔ یقین کرو مجھے بھی اس بات کا کل ہی پتہ چلا تھا کہ بابا نے ہمارے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سب میرے لیے بھی اتنا ہی اچانک تھا جتنا تمہارے لیے۔ جہان شاہ نے انتہائی نرمی اور ٹھہراؤ سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ بس کیجیے، مجھے آپ کی کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ سے یہی تو چاہتے تھے۔ آپ کو تو موقع چاہیے تھا مجھ پر حکم چلانے کا اور مجھے قید کرنے کا۔ آپ نے میری خوشیاں چھین لی، میرا بچپن چھین لیا۔ میں ہنسنا کھیلنا چاہتی تھی، میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا۔ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ آئرہ روتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شکوہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جہان شاہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آئرہ کے جذبات مجروح ہیں اور وہ شدید صدمے کی حالت میں ہے۔ اسے اپنا غبار نکالنے دینا چاہتا تھا۔ دیکھو آئرہ، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختیاں کی ہے، میں نے تمہیں ڈانٹا بھی ہے، لیکن وہ سب تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا مستقبل خراب ہو، اور جہاں تک اس نکاح کی بات ہے تو اب یہ ایک حقیقت ہے۔ تم جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ جہان شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، مگر آپ کو اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ آپ میرے لیے صرف ایک جلاد ہیں جس نے میری خوشیوں کا گلا گھونٹا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ آئرہ نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ جہان شاہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد ابھرا جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی دلیل آئرہ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم یکدم مجھے قبول کرو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ زبردستی کا ضرور ہے، لیکن بڑوں کے فیصلے کبھی کبھی ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ شاید وقت تمہیں یہ سمجھا دے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، جہان شاہ نے نرم لہجے میں کہا، اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایک آخری نظر آئرہ پر ڈالی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر آئرہ نے سر اٹھایا اور خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ شخص ابھی باہر گیا تھا، جسے وہ دنیا کا سب سے ظالم اور سفاک انسان سمجھتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہان شاہ اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ اسے ڈر تھا کہ وہ اس پر مزید کوئی سختی کرے گا، مگر اس کا رویہ آئرہ کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن اس وقت نفرت کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کے کسی بھی اچھے عمل کو محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ جہان شاہ کے کمرے سے نکلتے ہی آئرہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ دروازے کو گھورتی رہی
جہاں سے وہ شخص ابھی باہر نکلا تھا، جیسے اس کی زندگی کو قید خانے میں بدل دیا تھا۔ اس کے اندر کا غبار لاوے کی طرح ابل پڑا تھا۔ اس نے قریب پڑی سجاوٹ کی ایک قیمتی چیز اٹھائی اور اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز کمرے میں گونجی، لیکن آئرہ کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ بابا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ آپ نے میری محبت اور میرے مان کا یہ صلہ دیا مجھے۔ آئرہ غصے سے چیخی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بھی نیچے گرا دیا۔ کمرے کا حلیہ بگڑ رہا تھا، بالکل اس کی اپنی زندگی کی طرح۔ ابھی وہ مزید چیزیں توڑنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی ماں بیگم نعمان گھبرا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ نیچے ہی موجود تھیں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز کے ٹکڑے قالین پر بکھرے پڑے تھے اور آئرہ ہانپتی ہوئی بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو آئرہ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے تم نے؟ بیگم نعمان نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے ڈانٹا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے بہت دیر پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میری زندگی خراب کر دی ہے آپ سب نے مل کر۔ آئرہ کی آواز میں باغیانہ پن تھا۔ آپ لوگوں پر کتنا بھروسہ تھا مجھے۔ اماں، مجھے لگا تھا کہ میرے والدین میرے لیے دنیا کے بہترین فیصلے کریں گے، مگر آپ لوگوں نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ صرف ایک امتحان میں فیل ہونے کی اتنی بڑی سزا دی ہے آپ نے مجھے۔ بیگم نعمان نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے تھام لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ میری بات غور سے سنو آئرہ، یہ تمہارے فیل ہونے کی سزا نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے یہ فتور نکال دو۔ تمہارا اور جہان شاہ کا رشتہ آج کا طے شدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ہنگامی بنیادوں پر ہوا ہے۔ یہ بات اسی دن طے ہو گئی تھی جس دن تم پیدا ہوئی تھی۔ جہان شاہ تم سے عمر میں بڑا ضرور تھا، لیکن تمہارے تایا جان اور تمہارے بابا نے اسی وقت زبان دے دی تھی کہ آئرہ صرف اور صرف جہان شاہ کی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر آئرہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ اسے لگا کہ اس کا وجود کسی بے جان چیز کی طرح دوسروں کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ کیسے فیصلے ہیں یہ آپ کے خاندان کے؟ کیا یہاں کی بیٹیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکے یا اپنی زندگی جی لے؟ مجھے تو یہ یقین نہیں ہو رہا کہ میرے سگے ماں باپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ مجھے بھیڑ بکری سمجھ کر آپ نے اس جلاد کے حوالے کر دیا۔ بس اپنی زبان کو اب بند رکھو آئرہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ابھی تمہاری تائی جان اور تایا جان نے سن لیا تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ بیگم نعمان نے اسے سختی سے تنبیہ کی، جو کوئی سوچتا ہے سوچتا رہے، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی نا، تو اپنی لاڈلیوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ آپ نے میری خوشی کا گلا گھونٹ کر خاندان کی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بیگم نعمان نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ جہان شاہ ہیرے جیسا لڑکا ہے اور اسے خوش رکھے گا، مگر آئرہ کی آنکھوں پر اس وقت نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جہان شاہ کو صرف ایک سخت استاد اور روبدار کزن کے روپ میں دیکھتی تھی، جسے ہمیشہ ڈانٹتا رہتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے سخت خول کے اندر ایک محبت کرنے والا دل بھی دھڑکتا ہے۔ بیگم نعمان نے جب دیکھا کہ آئرہ اس وقت کسی بھی بات کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ مزید بحث کر کے گھر کا سکون برباد کرے گی، تو وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت ہی آئرہ کے زخموں کو مرہم بنے گا۔ دوسری طرف جہان شاہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وہ نیچے ڈرائنگ روم کے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آئرہ اس وقت شدید صدمے میں ہے اور اسے اسپیس کی ضرورت ہے۔ گھر کے باقی لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ شادی کی پہلی ہی رات دولہا کمرے سے باہر ہے، مگر کسی نے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ جہان شاہ کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں صرف آئرہ کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ آئرہ جسے وہ بچپن سے چاہتا تھا اور جسے پانے کی خواہش اس نے ہمیشہ اپنے دل میں دبا رکھی تھی۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ آئرہ اس کی بچپن کی مانگ ہے، اسی لیے اس نے ہمیشہ اس پر حق جتایا تھا اور اس کی تربیت کی کوشش کی تھی، جبکہ آئرہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھی اور اسی لا علمی نے آج ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جہان شاہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آئرہ کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے پورا وقت دے گا، چاہے اسے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔
آئرہ بھی پوری رات پلک تک نہیں جھپکا سکی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں تو وہ اپنے آنسوں کو چھپاتی رہی، لیکن اب جیسے جیسے کھڑکیوں سے صبح کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، اس کے اندر کی اداسی اور مایوسی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یہ کمرہ، یہ مہنگی چیزیں اور یہ ماحول سب کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ بستر کے کنارے پر ٹانگیں لٹکائے خالی نظروں سے سامنے دیوار پر لگی اس پینٹنگ کو گھور رہی تھی جو جہان شاہ کی پسند کی تھی۔ ابھی وہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی مگر مؤدبانہ دستک ہوئی۔ آئرہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اسے لگا جہان شاہ واپس آ گیا، مگر پھر باہر سے اس کی تائی جان کی شائستہ سی آواز ابھری، آئرہ بیٹا جاگ گئی ہو تو دروازہ کھولو، نیچے سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئرہ نے گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے ایک نیا ناٹک کرنا پڑے گا، خوش دکھنے کا ناٹک، مطمئن ہونے کا ناٹک۔ اس نے بمشکل اپنی آواز میں ہمواری پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ تائی جان کو شک نہ گزرے۔ جی تائی جان، میں جاگ رہی ہوں، بس فریش ہو کر آ رہی ہوں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کی آواز میں چھپی لرزش شاید دیواروں نے سن لی تھی، مگر تائی جان مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے قدموں کی چھاپ دور جاتے ہی آئرہ بستر سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اپنا عکس دیکھ کر اسے خود پر ترس آیا۔ یہ وہ آئرہ تو نہیں تھی جو کل تک قہقہے لگاتی پھرتی تھی۔ اس نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا تاکہ ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کی سوجن کم کر سکے اور گھر والوں کے سامنے تماشا بننے سے بچ سکے۔ سب گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن ہے، شرما رہی ہوگی یا تھکاوٹ ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ اس رشتے کو قبول کر لے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آئرہ کے دل میں لگی آگ اتنی آسانی سے ٹھنڈی ہونے والی نہیں تھی۔ ابھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار دستک نہیں ہوئی تھی۔ آئرہ کا ہاتھ وہیں فضا میں رک گیا۔ آئینے میں سے جہان شاہ کا عکس دکھائی دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، باوقار اور تیار نظر آ رہا تھا۔ شاید آفس جانے سے پہلے کچھ فائلز یا کپڑے لینے آیا تھا۔ جہان شاہ نے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر سیدھی آئرہ پر پڑی۔ وہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی، مگر چہرے پر ایسی ویرانی تھی جیسے کسی اجڑے ہوئے دیار کی شہزادی ہو۔ آئرہ نے اسے دیکھتے ہی فوراً نظریں پھیر لی اور ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ وہ تیزی سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تاکہ اس شخص کا سامنا کیے بغیر وہاں سے نکل جائے جس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ لیکن جہان شاہ اسے اتنی آسانی سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی آئرہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو جہان شاہ نے پھرتی سے اپنا بازو آگے کر کے راستہ روک لیا۔ آئرہ کو جھٹکے سے رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے نظریں اٹھا کر جہان شاہ کو دیکھا۔ راستہ چھوڑے میرا، مجھے نیچے جانا ہے، آئرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے آئرہ؟ کیا اپنے شوہر کو صبح بخیر بھی نہیں کہو گی؟ جہان شاہ نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے تنزیہ نہیں بلکہ نرمی سے پوچھا۔ آئرہ نے ایک حقارت بھری ہنسی اڑائی۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ وہ جس نے زبردستی دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، جس نے میری مرضی پوچھے بغیر مجھے اس قید خانے میں ڈال دیا۔ ایسے شخص کو میں شوہر نہیں مانتی۔ جہان شاہ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی، مگر اس نے اپنا لہجہ دھیما رکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آئرہ کا بازو نرمی سے تھام لیا۔ دیکھو آئرہ، میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہارا غصہ بچا ہے۔ کل جو کچھ ہوا وہ بہت اچانک تھا، لیکن اب یہ ایک حقیقت ہے۔ بابا کی خوشی میری کمزوری ہے اور میں ان کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ آپ میرے دشمن ہی ہیں جہان شاہ۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخی سے کہا۔ آپ نے میری پڑھائی، میری آزادی، میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اور اب مجھ سے یہ امید مت رکھیں میں آپ کے گلے میں ہار ڈالوں گی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ جہان شاہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ گرفت قدرے مضبوط کر لی۔ میں تمہیں کوئی ہار ڈالنے کو نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں۔ تم میرے لیے کوئی سزا نہیں ہو، نہیں میں تمہارے لیے کوئی عذاب ہوں۔ اب تم میری ذمہ داری ہو آئرہ، میرا یقین کرو، اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو ہم دونوں یہ رشتہ بہت اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتی ہو، بس تھوڑا سا تعاون کرو۔
آئرہ کو اس کی باتوں پر شدید غصہ آیا۔ اس لمحے اسے جہانشاہ کی ہمدردی اور سمجھداری زہر لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہا۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کے یہ رشتہ نبھانے کا کوئی شوق ہے۔ آپ نے میرے جسم کی تو قید کر لیا، مگر میرے دل اور دماغ پر آپ کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ میں اس رشتے کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کروں گی۔ سن لیا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ آئرہ نے اپنی پوری قوت لگا کر ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو جہانشاہ کی گرفت سے چھڑوایا۔ جہانشاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی کیونکہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئرہ نے اسے ایک آخری نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جہانشاہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی جس میں دکھ اور حزن دونوں شامل تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ کٹھن ہے۔ آئرہ ایک ضدی بچی کی طرح ہے جسے منانا آسان نہیں، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے آئرہ کو یہ کمرہ اور یہ گھر سب کچھ بوجھ لگنے لگا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے اور ان دونوں کے درمیان سرد جنگ جاری رہی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی وہ میلوں دور تھے۔ آئرہ اور جہانشاہ کی صرف سرسری سی ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی کھانے کی میز پر۔ آئرہ سالن لو، جہانشاہ ڈش اس کی طرف بڑھاتا۔ مجھے بھوک نہیں، آئرہ اسپاٹ لہجے میں جواب دیتی اور پلیٹ پر سرکا دیتی۔ کبھی جہانشاہ کوشش کرتا آج موسم اچھا ہے باہر چلیں، میرے سر میں درد ہے۔ آئرہ بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ جہانشاہ ہمیشہ اسے محبت بھری اور نرم نظروں سے دیکھتا، ہر ممکن کوشش کرتا اس سے بات کرے، اس کا دل بہلائے، مگر بدلے میں آئرہ اسے اپنی نفرت دکھاتی اور منہ پھیر لیتی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے جتاتی کہ وہ اس کی موجودگی سے کتنی بیزار ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ جہانشاہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جہانشاہ اسے واقعی ایک خوشگوار زندگی دینا چاہتا تھا۔ گھر والوں کے سامنے دونوں خاموش رہتے تاکہ کوئی تماشا نہ بنے، مگر اکیلے میں ان کے درمیان خاموشی کی ایک اونچی اور مضبوط حائل دیوار رہتی جسے عبور کرنا فی الحال ناممکن لگ رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آئرہ اور جہانشاہ ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ جہانشاہ صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا، جبکہ آئرہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیتی تاکہ اس کا سامنا جہانشاہ سے کم ہو۔ ایک رات جب جہانشاہ معمول سے ہٹ کر تھوڑا جلدی گھر آ گیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے غیر مرئی معمولی سی آواز سنائی دی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا اور آئرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جہانشاہ نے لائٹ چلانے کے بجائے موبائل کی ٹارچ چلائی اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آئرہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ جہانشاہ کو فوراً تشویش ہوئی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور جھک کر اسے پکارا، آئرہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آئرہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ جہانشاہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اوہ خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، جہانشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے فوراً سائیڈ لیمپ جلایا اور آئرہ کو ہلانے لگا۔ آئرہ آنکھیں کھولو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اٹھو شاباش۔ لیکن آئرہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جہانشاہ نے فوراً کمرے سے نکل کر ٹھنڈا پانی اور تولیہ منگوایا۔ اس سے آئرہ کے سرحانے بیٹھ کر بہت احتیاط سے اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ آئرہ بار بار بخار کی شدت سے بڑبڑا رہی تھی اور بے چین ہو رہی تھی۔ جہانشاہ ساری رات اس کے سرحانے بیٹھا رہا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اسے آئرہ کی حالت دیکھ کر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور لڑتے جھگڑتے دیکھنے کا عادی تھا، آج یوں بے جان پڑی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب آئرہ کا بخار کو چنگ ہوا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ جہانشاہ نے سکھ کا سانس لیا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ وہیں بیڈ کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آئرہ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نیند کے غلبے سے اس کی آنکھ بھی وہیں لگ گئی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی تو آئرہ کی آنکھیں کھلی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم میں درد تھا، مگر بخار اتر چکا تھا۔
اس نے کروٹ بدلی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر کسی سخت چیز پر ٹکا ہوا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا سر جہان شاہ کے بازو پر تھا جو بیڈ کی ٹیک لگائے بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ گیلا تولیہ موجود تھا جس سے وہ رات بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ عائرہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ یہ وہ جہان شاہ تھا جسے وہ نفرت کے قابل سمجھتی تھی، جسے وہ ظالم کہتی تھی، لیکن آج وہی شخص اس کی تکلیف میں سارے رات جاگتا رہا۔ اسی لمحے جہان شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عائرہ کو جاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری عائرہ؟ بخار اترا یا نہیں؟ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ عائرہ کی پیشانی پر رکھا۔ اس کے لہجے میں فکر اور اپنائیت تھی۔ عائرہ اسے دیکھتی رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں رت جگے کے آثار صاف نمایاں تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ ساری رات سوئے نہیں؟ عائرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے رویے پر کیا رد عمل دے۔ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی لیے نیند نہیں آئی۔ شکر ہے کہ اب تم بہتر ہو، جہان شاہ نے اطمینان سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ کو تو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے نا؟ میں نے تو آپ سے اتنی بدتمیزی کی تھی اور آپ کو برا بھلا کہا تھا، پھر آپ نے میری اتنی خدمت کیوں کی؟ جہان شاہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا اس کی بات سن کر رک گیا۔ اس نے مڑ کر عائرہ کو دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کسی پر احسان نہیں ہے، میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اور عائرہ پلیز پچھلی باتوں کو بیچ میں مت لاؤ، تب ہمارا رشتہ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، لیکن میں نے تو آپ کو قبول نہیں کیا نا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، عائرہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ جہان شاہ اس کے قریب آیا اور بہت نرمی سے بولا، محبت زبردستی نہیں ہوتی عائرہ، میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے پہچانو اور مجھے قبول کرو۔ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک تم خود میری طرف قدم نہیں بڑھاتی، میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جہان شاہ مسکراتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ عائرہ ہکا بکا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس دن عائرہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ جہان شاہ وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتی آئی ہے۔ اس کے اندر کی برف میں پہلی بار دراڑ پڑ چکی تھی۔ اس رات کے بعد عائرہ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ شخص جسے وہ اپنے بچپن کا ویلن اور اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتی تھی، جسے ایک رات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ عائرہ سارے دن کمرے میں گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار جہان شاہ کا وہ روپ آ رہا تھا جب وہ ساری رات جاگ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کی نفرت دم توڑ رہی تھی اور اس کی جگہ ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جہان شاہ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ تو بالکل بھی وہ جہان شاہ نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی اور جس سے وہ خار کھاتی تھی۔ شام کو جب جہان شاہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پیکٹ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عائرہ حسب معمول صوفے پر بیٹھی تھی۔ جہان شاہ نے وہ پیکٹ لا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ عائرہ نے چونک کر اس پیکٹ کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے جہان شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے جہان؟ عائرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی کاٹ اور بدتمیزی نہیں تھی۔ کھول کر دیکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں، جہان شاہ نے نرمی سے جواب دیا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عائرہ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور پیکٹ کھولا۔ اندر نئی نصابی کتابیں اور نوٹس رکھے تھے۔ یہ وہی کتابیں تھیں جنہیں دیکھ کر عائرہ کو بخار چڑھ جاتا تھا اور جن سے جان چھڑانے کے لیے اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، مگر آج ان کتابوں کو دیکھ کر اسے وحشت نہیں ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جہان شاہ نے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید عائرہ ابھی چیخے گی اور ان کتابوں کو پھینک دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ عائرہ کو پڑھائی سے کتنی چڑھ ہے۔ میں تمہارے لیے یہ کتابیں لے آیا ہوں عائرہ، جہان شاہ نے اسے خاموش دیکھ کر بات شروع کی۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ذہین ہو، بس تم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اگر تم کوشش کرو تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتی ہو۔ عائرہ نے کتابوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر سر اٹھا کر جہان شاہ کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ دیکھو، اگر تم نہیں پڑھنا چاہتی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
جہان شاہ نے اس کی خاموشی کو انکار سمجھا۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں نہیں چاہتا تم پر کوئی بوجھ ہو۔ اگر تم کہو تو میں یہ کتابیں ابھی یہاں سے اٹھوا دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہان شاہ نے آگے بڑھ کر وہ کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ عائرہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ کتابوں پر رکھ دیا اور جہان شاہ کا ہاتھ روک دیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں پڑھوں گی۔ عائرہ کی آواز مضبوط اور پرعزم تھی۔ جہان شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائرہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ کیا کہا تم نے؟ تم پڑھو گی؟ جہان شاہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اور یہ میری اپنی مرضی ہے۔ میں کسی کی خوشی کے لیے یا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ میں خود یہ کرنا چاہتی ہوں۔ عائرہ نے ان کتابوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر جہان شاہ اس کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے تو وہ کم از کم اس کی ایک خواہش تو پوری کر ہی سکتی ہے۔ ویسے بھی اب اسے ان کتابوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا رہنما اس کے ساتھ تھا۔ جہان شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عائرہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بغاوت کی جگہ اطاعت اور ایک نئی چمک تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا۔ یقین کرو عائرہ، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اور میں تمہیں ایک بااعتماد لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا تمہیں کبھی بھی کمزور سمجھے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ عائرہ نے دھیمے لہجے میں وعدہ کیا۔ گڈ، تو پھر بسم اللہ کرو۔ اگر کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو میں موجود ہوں، مجھ سے پوچھ لینا، جھجکنا مت، جہان شاہ نے اطمینان سے کہا، اور وہاں سے اٹھ گیا۔ عائرہ نے کتابیں کھولی تو اسے وہ الفاظ اور اسباق جو پہلے زہر لگتے تھے اب اپنے لگنے لگے۔ اس کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جہان شاہ اس کا دشمن نہیں، بلکہ اس کی ڈھال ہے جو اسے اس زمانے کے ہر وار سے بچانا چاہتا ہے۔ آج اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں جہان شاہ کی محبت اور خلوص شامل تھا۔ وہ اب دل لگا کر پڑھ رہی تھی اور اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جہان شاہ کے ساتھ زندگی اتنی بھی بری نہیں جتنی اس نے سوچ رکھی تھی۔ عائرہ نے اپنی زندگی کا معمول بدل لیا تھا، اور وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مگن رہنے لگی تھی۔ وہ نصابی کتابیں جو اسے کبھی زہر لگتی تھی اب اس کی بہترین ساتھی بن چکی تھی۔ جہان شاہ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا تھا، اور وہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ جب بھی عائرہ کسی مشکل میں پھنستی، جہان شاہ فوراً اسے سمجھاتا، اور اس وقت اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں ہوتی تھی جس سے عائرہ خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دو الگ کناروں کی طرح تھے۔ 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا، مگر گھر والوں کی نظروں سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی کہ ان کا رشتہ نارمل نہیں ہے۔ جہان شاہ اکثر رات گئے گھر آتا اور خاموشی سے ڈرائنگ روم میں جا کر لیٹ جاتا، جبکہ عائرہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی۔ نہ وہ دونوں کبھی ساتھ باہر جاتے اور نہ ہی کبھی ہنستے بولتے دکھائی دیتے۔ یہ سرد موری اب گھر کے بڑوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ ایک شام جہان شاہ تھکا ہارا آفس سے آیا اور سیدھا ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ تبھی اس کی ماں بیگم عزیز وہاں آ گئی، اور انہوں نے بیٹے کو یوں اکیلا اور پریشان دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہان شاہ بیٹا، کب تک یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ ماں کی آواز پر جہان شاہ نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ ماما، میں سمجھا نہیں۔ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ تم خوب سمجھتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو، مگر ابھی تک تم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق دیکھنے کو نہیں ملا۔ تم رات کو ڈرائنگ روم میں سوتے ہو اور وہ اوپر کمرے میں اکیلی ہوتی ہے۔ نہ تم اسے کہیں گھمانے لے کر جاتے ہو، نہ ہی اس سے کوئی شکایت بات کرتے ہو۔ آخر یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ بیگم عزیر کے لہجے میں تشویش تھی۔ ماما، میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں، وہ بھی بچی ہے اور اسے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ جہان شاہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ کتنا وقت جہان؟ 6 مہینے کم نہیں ہوتے۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں کہ ان میں آپس میں نہیں بنتی ہے۔ عائرہ تمہاری بیوی ہے، اسے وہ مقام دو جو اس کا حق ہے۔ ابھی ان کی بات جاری تھی کہ جہان شاہ کے والد عزیر شاہ بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے بھی شاید ماں بیٹے کی گفتگو سن لی تھی، اسی لیے وہ بھی آ کر سنجیدگی سے بیٹھ گئے۔ جہان شاہ نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں جو بوجھ پچھلے کئی مہینوں سے پل رہا تھا آج وہ اسے اتار پھینکنا چاہتا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔
جہان شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ عزیر شاہ نے غور سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بابا مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے عائرہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ہم نے اپنے خاندانی روایات اور اپنی انا کی خاطر اس کی زندگی کا فیصلہ تو کر لیا، مگر اس کی مرضی جاننے کی زحمت تک نہیں کی۔ جہان شاہ کی آواز بھر آ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جہان؟ یہ فیصلہ تمہارے اور عائرہ کے حق میں بہترین تھا۔ عزیر شاہ نے اسے ٹوکا۔ نہیں بابا، یہ بہترین نہیں تھا۔ اگر بہترین ہوتا تو آج عائرہ یوں خاموش اور بیزار نہ ہوتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتی ہے اور میرے دباؤ میں آ کر پڑھائی کر رہی ہے تاکہ میرا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ وہ خوش نہیں ہے بابا، اور میں اس کو یہ خاموش اذیت مزید نہیں دے سکتا۔ جہان شاہ نے گہری سانس لی اور وہ فیصلہ سنایا جس نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں عائرہ کو آزاد کر دوں گا۔ میں اس کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کروا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے۔ میں مزید اپنی مرضی اور اپنی ذات اس پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی خوشی مجھ سے دور رہنے میں ہے تو میں اسے یہ خوشی ضرور دوں گا۔ جہان شاہ کے اس دھماکہ خیز اعلان پر عزیر شاہ اور بیگم عزیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اپنی محبت کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دیوار کی دوسری طرف کھڑی عائرہ یہ سب سن رہی تھی۔ عائرہ جو ان کے لیے چائے لائی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جہان شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ آج جب اس کے دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی اور وہ جہان شاہ کو اپنا مسیحا ماننے کے لیے تھی، عین اسی وقت جہان شاہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ عائرہ کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ عائرہ کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کرتے ہی وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ آج سچ میں عائرہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ عائرہ جب اس شخص کو محبت کرنے لگی تھی اور اس کی ایک ایک ادا سے اسے محبت ہو گئی تھی، وہ جسے اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتی تھی اور جس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، آج وہی شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور جہان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے فیصلے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ عائرہ اسے دیکھتے ہی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور کھڑی ہو گئی۔ جہان شاہ اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عائرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ جانتی ہوں میں کہ آپ کیا بات کرنے آئے ہیں۔ عائرہ کی آواز میں ایسا دکھ اور غصہ تھا کہ جہان شاہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ عائرہ دراصل تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ جہان شاہ نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، وہی بات کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ عائرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا تو جہان شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو بس تمہاری بہتری کے لیے سوچ رہا تھا۔ بہتری؟ کیسی بہتری اور کس کی بہتری؟ آپ نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے کیا جہان شاہ؟ عائرہ چیخی اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا عائرہ؟ جہان شاہ اس کے اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا۔ مطلب بہت صاف ہے، جب آپ کا دل چاہا آپ زبردستی میری زندگی میں داخل ہو گئے اور مجھ سے نکاح کر لیا، اور جب آپ کا دل بھر گیا تو آپ مجھے اپنی زندگی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کہ میں کوئی بے جان چیز ہوں جسے آپ جب چاہیں گے اپنا لیں گے اور جب چاہیں گے ٹھکرا دیں گے؟ عائرہ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ جہان شاہ نے اس کے کاندھے تھامنے کی کوشش کی۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، دور رہیں مجھ سے۔ عائرہ نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ محبت صرف آپ کو کرنا آتی ہے نا، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کب محبت کرنی ہے اور کب چھوڑ دینا ہے۔ آپ ہی جو اتنے دنوں سے مجھ پر مہربانیاں کر رہے ہیں، میرے لیے کتابیں لا رہے ہیں، میرا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ سب کیا تھا؟ کیا اب ان تمام مہربانیوں کے بدلے میں آپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں؟ جہان شاہ ہکا بکا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے عائرہ کے اس رد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے عائرہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس رشتے میں خوش نہیں ہو، تم گھٹ رہی ہو اور میں تمہیں قید نہیں رکھنا چاہتا۔ خوشی؟ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میری خوشی کس چیز میں ہے؟ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بچپن سے لے کر آج تک
آپ کو صرف اپنی خوشی عزیز رہی ہے۔ پہلے آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ نے سب کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے میری نہیں سنی، اور اب جب میں آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں، جب میں آپ کو اپنا ماننے لگی ہوں، تو آپ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جہان شاہ کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ بے یقینی سے عائرہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے عائرہ؟ تم مجھے اپنا ماننے لگی ہو؟ ہاں، ماننے لگی ہوں، عائرہ نے روتے ہوئے اقرار کیا۔ اب جب میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں تو آپ مجھے طلاق دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیا یہی انصاف ہے آپ کا؟ یہ بات سنتے ہی جہان شاہ کے چہرے پر ایک دم سے رنگ ابھرے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بجھا سا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ایک امید کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عائرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ عائرہ میری بات سنو، ہوش میں آؤ، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا گواہ ہے کہ میں مرتے دم تک تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف تمہاری خوشی پوری کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی نا، تو تم مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اسی لیے میں نے سوچا کہ شاید میری دوری ہی تمہیں سکون دے سکے۔ عائرہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے جہان، ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ میں نفرت کرتی تھی مگر وہ تب کی بات تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے دن رات کتابیں پڑھ رہی ہوں؟ میں نے گھر کے کام سیکھے ہیں، میں نے اپنی ضد اور غصہ چھوڑ دیا۔ یہ سب میں کس کے لیے کر رہی تھی؟ صرف آپ کے لیے، تاکہ میں آپ کے معیار پر پورا اتر سکوں، تاکہ آپ کو مجھ پر فخر ہو۔ اور آپ نے میری ساری محنت کا یہ صلہ دیا کہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہان شاہ کا دل چاہا کہ وہ عائرہ کو اسی وقت اپنے سینے میں چھپا لے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائرہ اس کے لیے خود کو اتنا بدل رہی ہے۔ تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عائرہ۔ محبت دل میں ہوتی ہے، کسی کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور تم میری بچپن کی محبت ہو۔ اگر میں تمہیں پڑھانا چاہتا تھا تو وہ میرا خواب تھا کہ میں تمہیں تمہارے قدموں پہ کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اتنی قابل ہو جاؤ کہ زندگی میں کبھی کسی کی محتاج نہ رہو۔ عائرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیوں محتاج نہ رہوں؟ میں آپ کی محتاج رہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں محبت کرنے لگی ہوں آپ سے جہان، اور اب میں آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ جہان شاہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ وہ الفاظ تھے جسے سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ آج اس کی عائرہ نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ میں اللہ کے فیصلے کی بات کر رہا تھا عائرہ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا، لیکن آج تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اب ہماری محبت میں کبھی کوئی دوری نہیں آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی ایسا رویہ نہیں رکھوں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ میں بھی اب کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ عائرہ نے سسکتے ہوئے کہا تو جہان شاہ نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب نہ کوئی تھکن تھی اور نہ کوئی ملال، وہاں صرف جیت کی خوشی تھی۔ آج اس کی محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہار گئی تھی۔ اس نے عائرہ کے آنسو صاف کیے اور اسے پیار سے دیکھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی تھی۔ جہان شاہ کے لیے یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جس نے بے یقینی کے عالم میں عائرہ کے چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی کی ایسی چمک تھی جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ وہ مرد جو ہمیشہ اپنی اناروب کے خول میں بند رہتا تھا، آج عائرہ کی محبت بھرے اقرار نے اسے موم کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے، اور یہ وہ منظر تھا جو عائرہ نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو تم عائرہ؟ جہان شاہ کی آواز بھر آ گئی۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ یہی صرف مجھے روکنے کا کوئی بہانہ ہے؟ مجھے جھوٹی تسلی مت دینا، کیونکہ اب اگر میرا دل ٹوٹا تو میں سنبھل نہیں پاؤں گا۔ عائرہ نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی پیشانی ان پر ٹکا دی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی جہان، مجھے نہیں پتا کہ یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن آپ کی خاموش محبت اور آپ کی پرواہ نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں تو نادان تھی جو آپ کو سمجھ نہیں سکی، لیکن جب میں نے آپ کو اپنے لیے راتوں کو جاگتے دیکھا، اپنی خاطر آپ کو بدلتے دیکھا، تو مجھے احساس ہوا کہ آپ سے بہتر جیون ساتھی میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں جہان، اور بہت شدت سے کرنے لگی ہوں۔ جہان شاہ نے اسے شانوں سے تھام کر سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر تم خاموش کیوں رہی؟
اتنے دن مجھے لگا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور یہاں میرا دم گھٹ رہا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو قید کر رکھا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا آئرہ، صرف اس لیے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی جی سکو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری عمر میرے احسانوں تلے دبی رہو۔ میں آپ کے احسان تلے نہیں بلکہ آپ کی محبت کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں۔ آئرہ نے اس کی بات کاٹی۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ عورت کو آزادی نہیں بلکہ تحفظ اور محبت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تحفظ مجھے آپ کی ذات میں مل گیا۔ آپ نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی عام شوہر نہیں کر سکتا تھا۔ جہان شاہ نے گہری سانس لی اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ دیکھو آئرہ، میری بات غور سے سنو۔ اگر ہم تمہیں پڑھنے کے لیے زور دیتا تھا یا تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا آئرہ۔ میں چاہتا تو تم اس قابل ہو جاؤ کہ اگر کل کو میں نہ رہوں یا حالات بدل جائیں تو تم کسی کی محتاج نہ بنو۔ میں تمہیں ایک مضبوط عورت دیکھنا چاہتا تھا جو دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ یہ میرا خواب تھا آئرہ، کہ میری آئرہ سب سے آگے ہو۔ آئرہ نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ خبردار جو آج کے بعد آپ نے ایسی کوئی بات کی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں آپ کے بغیر جی پاؤں گی؟ اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ ڈگریاں اور یہ قابلیت میرے کس کام کی ہے؟ میں اللہ کے فیصلے کی بات کر رہی ہوں جہان، کہ اب ہماری محبت میں کبھی کوئی دوری نہیں آئے گی اور نہ ہی موت ہمیں جدا کر سکے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہوں گی اور کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر جہان شاہ کا ضبط آخرکار جواب دے گیا۔ وہ مرد جس کو اپنی انا اور غصہ بہت پیارا تھا، آج اسے محبت میں یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر آئرہ کو اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ جہان شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ایک جذباتی رو میں آ کر آئرہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے آئرہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں اس طرح سے سمیٹا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ I love you آئرہ، I love you so much۔ جہان شاہ نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب کبھی مجھ سے بدگمان مت ہونا، نہ ہی کبھی مجھ سے دور جانے کی بات کرنا، ورنہ میں سچ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں نے تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ کر ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ کتنی اذیتناک ہوتی ہے، اور میں دوبارہ اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتا۔ آئرہ نے بھی اس کی پشت پر اپنے بازو باندھ دیے اور اسے یقین دلایا، میں کبھی نہیں جاؤں گی جہان، کبھی بھی نہیں۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی خاموش کھڑے رہے۔ جہان الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بالکل، بلکہ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر آئرہ نے سر اٹھا کر جہان شاہ کے چہرے کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ اور آپ اتنے بہادر مرد ہو کر رو رہے ہیں؟ ہنسی آ رہی ہے مجھے آپ پر یار۔ آپ تو وہ جہان شاہ ہیں جن کے نام سے پورا گھر ڈرتا تھا، اور آج آپ ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے رو رہے ہیں۔ جہان شاہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور کھل کھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں اب ایک سکون اور اطمینان تھا۔ تمہاری محبت میں اس قدر پاگل ہو چکا ہوں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اور تم مجھے اکڑو، غصے والا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہو، حالانکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ سب تو صرف تمہارے لیے ایک دکھاوا تھا۔ آئرہ نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی۔ اچھا جی، وہ تو آپ ہیں تھوڑے بہت اکڑو، اب اتنا بھی شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ پہلا دن مجھے اب بھی یاد ہے جب آپ نے مجھے ڈانٹ کر نکاح کا بتایا تھا، تب تو آپ ہٹلر لگ رہے تھے۔ جہان شاہ نے ایک مشہور کو نظر اس پر ڈالی اور اس کے قریب ہو گیا۔ اچھا، تو میں تمہیں ہٹلر لگتا ہوں؟ اب ویسے بھی وہ بات نہیں رہی، اب میں بدل چکا ہوں، لیکن اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں تو دکھاؤں میں کتنی محبت کر سکتا ہوں اور کتنا رومانٹک ہو سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی شرارت اور وارفتگی تھی کہ آئرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی یا پیچھے ہٹتی، جہان شاہ نے اسے اچانک اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آئرہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ جہان شاہ کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں جہان؟ اتارے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ آئرہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ آنے تو جسے آنا ہے، آج تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج میری بیوی نے مجھے قبول کیا ہے اور میں اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتا ہوں۔ جہان شاہ نے اسے بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں وہی محبت ٹھاٹے مار رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کے لیے سوچتی تھی۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ جہان شاہ نے اسے بہت نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئرہ، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آج سے تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔
آئرہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا سایہ بن کر رہوں گی۔ کمرے کی فضا میں اب گھٹن نہیں تھی بلکہ محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کے درمیان حائل تمام فاصلے سے مٹ چکے تھے۔ یہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا جو اعتماد اور محبت کی مضبوط بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ شاہ حویلی میں اگلی صبح کا سورج ایک نئی خوشی اور امید کے ساتھ طلوع ہوا۔ ناشتے کی میز پر آج وہ منحوس خاموشی نہیں تھی جو پچھلے 6 ماہ سے اس گھر کے مکینوں کا مقدر بن چکی تھی۔ جہان شاہ جو ہمیشہ سب سے پہلے ناشتہ کر کے اٹھ جاتا تھا آج اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور آئرہ اس کے برابر میں بیٹھے اسے چائے بنا کر دے رہی تھی۔ ہارون جو ابھی آنکھیں ملتا ہوا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے ملا اور پھر ڈرامائی انداز میں بولا، یا اللہ، یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت؟ ہمارے ہٹلر لالا آج مسکرا رہے ہیں، وہ بھی بھابھی کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے رہے۔ لگتا ہے آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ جہان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک ٹوسٹ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ چپ کر کے اپنا ناشتہ کرو ہارون، اور زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ناشتہ کرنا بھول جاؤ گے۔ ہارون نے ہنستے ہوئے کیچ پکڑا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھا تائی جان، میں نے کہتا تھا یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ تو ویسے ہی پریشان ہو رہے تھے۔ آئرہ شرما کر سر جھکا گئی تو جہان نے اس کا ہاتھ میں اس کے نیچے سے تھام لیا اور دبا دیا۔ ملیحہ نے بھی موقع غنیمت جانا اور آئرہ کو چھیڑا، ویسے آئرہ بی بی، کل تو تم کہہ رہی تھی کہ جہان لالا جلاد ہے اور آج ماشاءاللہ ان کے گن گائے جا رہے ہیں، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ آئرہ نے مسکرا کر جہان شاہ کی طرف دیکھا اور فخر سے بولی، جب انسان کو پہچان ہو جائے کہ ہیرا کون ہے اور پتھر کون، تو پھر تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ جہان لالا جلاد نہیں بلکہ وہ تو سب سے زیادہ خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ جہان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس دن کے بعد زندگی نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ آئرہ نے پڑھائی دوبارہ شروع کی اور جہان شاہ نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ تھکا ہارا آتا مگر آئرہ کو پڑھانے میں مگن ہو جاتا۔ ان لمحات میں ان کی محبت کو مزید گہرا کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، آئرہ نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور ان کی شادی کو 1 سال بیت گیا۔ 1 سال بعد شاہ حویلی کے سی لاؤنج میں جشن کا سما تھا۔ جہان شاہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عزیر شاہ اور بیگم عزیر دعاؤں میں مصروف تھے اور ہارون مسلسل جہان شاہ کو تسلی دے رہا تھا، مگر جہان شاہ کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی۔ لالا آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ ہارون نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے آئرہ کی بہت فکر ہو رہی ہے ہارون۔ جہان شاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ جہان شاہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو جہان صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے اور بیگم بھی خیریت سے ہے۔ یہ سنتے ہی جہان شاہ نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آئرہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے برابر میں ایک ننھا سا وجود سو رہا تھا۔ جہان شاہ قریب آیا اور آئرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے آئرہ، میں تمہارا یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکوں گا۔ آئرہ نے کمزوری کے باوجود مسکرا کر کہا، یہ احسان نہیں ہے جہان، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل آپ جیسا ہے۔ جہان شاہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، یہ میرے جیسا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا دل اپنی ماں جیسا ہو، نرم اور محبت کرنے والا۔ آئرہ نے جہان شاہ کا ہاتھ تھام لیا، اور میں چاہوں گی کہ یہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور ذمہ دار بنے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت اور اعتماد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی فیملی مکمل ہو چکی ہے اور ان کے درمیان آنے والی ہر مشکل اب ان کی محبت کے سامنے دم توڑ دے گی۔ باہر لاؤنج میں ہارون اور باقی گھر والے جشن منا رہے تھے، جبکہ کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا اپنی تکمیل پر مسکرا رہی تھی۔